وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، سورۃ قاف کی ان ابتدائی آیات کے حوالے سے پہلے کئی مجلسوں میں آپ بات سن چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاف والقرآن المجید، قاف تو حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، لیکن یہ کلام کا ایک اسلوب بھی ہے عربی میں، جس کی وضاحت پہلے ایک دو مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ حروف مقطع کے بعد فرمایا اور قرآن مجید کی قسم ہے۔ قرآن مجید کی قسم کہہ کے آگے قسم کس بات پر ہے اس کا کوئی یہاں ذکر نہیں، کہ قسم اللہ ذوالجلال نے جو فرمائی ہے کہ قرآن کی قسم، واو حرف قسمیہ ہے، جیسے با اور تا بھی حروف قسم میں آتے، تو قرآن مجید کی یہ قسم کس بنا پر ہے؟ آخر ہم بھی کسی معاملے پر قرآن مجید کی قسم کھاتے ہیں۔ کسی بھی معاملے کی تصدیق کے لیے، واقعے کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کی قسم کھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی قسم کھانا درست، اللہ کے علاوہ مخلوق کی قسم کھانا تو درست نہیں، خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن قرآن چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے، صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، اس لیے قرآن مجید کی قسم کھانا یہ درست۔ اللہ اور اللہ ذوالجلال والاکرام تو کسی چیز کے یعنی پابند نہیں ہے کسی کے حکم کے، وہ تو خود حکم دینے والے ہیں۔ اللہ جو چاہے فرمائے اور جو چاہے کرے، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے قسم کھانے سے اللہ کے دوسرے مقامات پر مخلوق کی قسم بھی اللہ ذوالجلال نے کھائی، حتیٰ کہ والعصر، یہ زمانے کی قسم بھی اللہ نے کھائی، والنجم، ستارے کی قسم بھی کھائی۔ تو اللہ رب العزت کے ان چیزوں کی قسم کھانے سے یہ جواز نہیں پیدا ہوتا کہ ہم بھی چاند کی، سورج کی یا مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ غلط طریقہ چل نکلا ہے، مینوں اپنے پیو دی قسم، باپ کی قسم یا کسی اور کسی نیک ہستی کی قسم، حالانکہ نہ باپ کی قسم کی اجازت ہے نہ کسی اور کی قسم کی اجازت ہے۔
قسم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ تو یہاں جو قرآن مجید کی قسم ہے تو اس کا مقسم علیہ کون ہے کہ جس کے بارے میں یہ قسم اٹھائی گئی ہے، اس کا ذکر یہاں معذوف ہے، اور علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ قسم کس بات پر ہے۔ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ یہ قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی رسالت اور نبوت کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ قسم اٹھائی، جس طرح کہ سورۃ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہاں بھی والقرآن الحکیم اسی طرح قسم ہے جس طرح یہاں والقرآن المجید، اور وہاں والقرآن الحکیم کے بعد فرمایا انک لمن المرسلین کہ آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، جس طرح دوسرے رسول ہیں اسی طرح آپ بھی رسول ہیں۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اس کا مقسم علیہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ مشرکین یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو مانتے تھے اور نہ ہی آپ کی دعوت کو تسلیم کرتے تھے۔ رسول مانے تو دعوت کو تسلیم کرے۔ اور دوسری بات یہ، ایک دوسرا قول یہ کہ یہاں مقسم علیہ جو ہے وہ اس سے مراد قیامت ہے، کہ قرآن مجید کی قسم قیامت آنے والی ہے، اور اس بات کا ذکر بھی خود قرآن مجید میں موجود ہے، جس طرح فرمایا والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ یہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ قسم ہو یا کسی اور چیز کی قسم، تو اس لحاظ سے اس کا مقسم علیہ قیامت بھی ہے اور اس کا مقسم علیہ خود نبی علیہ السلام بھی، دونوں ایک مراد۔ اور یہی رائے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہاں قسم جو ہے اس کا مقسم علیہ جس کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد نبی علیہ السلام بھی ہیں اور قیامت بھی مراد ہے کہ یقیناً قیامت آنے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق چند عجیب باتیں فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کبھی تو ایک چیز کی قسم کھائی ہے، کبھی 2 چیزوں کی، کبھی 3 چیزوں کی، کبھی 4 چیزوں کی، کبھی 5 چیزوں کی۔ ایک کی چیز کی قسم جس طرح اللہ نے فرمایا والعصر والنجم، زمانے کی قسم، یا سورج اپنے ستارے کی قسم، تو جس طرح یہ ایک حرفی قسم ہے، یعنی 2 یا 3 چیزوں کی قسم نہیں بیک وقت، بلکہ ایک ہی چیز کی قسم ہے، اسی طرح قرآن مجید میں حروف مقطعات بھی ہیں جو صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے۔
سمجھ پائے؟ جیسے قاف ہے یا جیسے صاد ہے یا جیسے نون ہے، یہ ایک حرفی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اور اسی طرح فرمایا قاف والقرآن مجید جس طرح اسی صورت میں، صاد یہ بھی ایک ہی لفظ ہے، تو کبھی قسم ایک لفظ کی ہے، اور حروف مقطعات بھی جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ کئی مقام پر ایک ہی استعمال ہوئے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ کئی مقام پر قرآن مجید دو چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالی، جس طرح اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ ضحیٰ کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جس وقت وہ پھیل جاتی۔ اب یہ دو قسمیں، رات کی قسم بھی اور ضحیٰ کے وقت کی قسم بھی۔ یا جیسے سورۃ طارق میں فرمایا والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور طارق چاند، تارے کی قسم۔ یہ ستارے جو ہیں جس کو ہم تارے کہتے ہیں، اس کی قسم، یہ دو قسمیں کھائیں۔ اور قرآن مجید میں حروف مقطعات دو لفظی بھی ہیں، حروف مقطعات بھی دو لفظی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰ یا یا اسی طرح طاسین، تو یہ دو لفظی، یاسین حامیم، یہ دو لفظ۔ تو جس طرح حروف مقطعات دو ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے دو قسمیں بھی کھائی۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ اسی طرح قرآن مجید میں 3 حروف بھی حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، جیسے فرمایا الف لام میم، الف لام را، الف لام را، طا سین میم، یہ 3 لفظ ہیں۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں 3 قسمیں بھی ہیں، عجیب جوڑ جوڑا انہوں نے۔ قرآن مجید میں 3 قسموں کا بھی تذکرہ ہے، جس طرح اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اب یہاں 3 چیزوں کی قسم اللہ ذوالجلال نے کھائی، والصافات صفا، یہ فرشتوں کی بات کہ جو صف باندھے ہوئے فرشتے ہیں ان کی قسم۔ صف باندھے ہوئے فرشتے کون ہیں؟ اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ غافر میں فرمایا کہ جو حاملین عرش ہیں اور حاملین عرش کے پیچھے صفے باندھے ہوئے فرشتے، حاملین عرش کے پیچھے صفے باندھے ہوئے فرشتے۔ تو یہاں فرمایا والصافات صفا، صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم، والزاجرات زجرا، ڈانٹنے والے کفار اور مشرکین کی جب روح قبض کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جس سے بیت رہی ہوتی ہے، گزر رہی ہوتی ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس وقت انسان کے اور فرشتوں کے درمیان یہ پردہ جو حائل ہے، یہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتوں کو دکھا دیتے ہیں، اور یہ فرشتوں کا دکھانا ہی اس کی موت کا پیغام ہے۔ ہمارا ایمان تو فرشتوں پر ہے کہ فرشتے ہیں، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ملائکہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں فرشتوں کو۔ یہی ایمان بالغیب ایمان کا تقاضا ہے، یؤمنون بالغیب، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں،
یہاں وہ بھی ہیں آپ کے ملک میں، ہندوستان میں، جو فرشتوں کو نہیں تسلیم کرتے۔ وہ کرتے ہیں فرشتوں سے مراد بہت نیک آدمی مراد، اور جنوں سے مراد وہ جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، راہزن ہیں، یہ لوگ بدمعاش لوگ مراد۔ وہ جنوں کی بھی تعویل کرتے ہیں، نہ جنوں کو مانتے ہیں نہ فرشتوں کو مانتے ہیں۔ یہ شوشہ سب سے پہلے سر سید نے چھوڑا تھا، سب سے پہلے۔ حالانکہ جنات کی حقیقت بھی ہے اور فرشتوں کی بھی حقیقت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، جو ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، ان الہکم لواحد، یہ 3 قسمیں کھا کے اللہ ذوالجلال نے فرمایا تمہارا معبود ایک ہے، 2 نہیں ہیں، صرف ایک معبود۔ تو جس طرح حروف مقطعات 3 ہیں، اسی طرح کئی مقام پر اللہ ذوالجلال نے 3 قسمیں کھائی ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حروف مقطعات وہ بھی ہیں جو 4 ہیں، حرفی ہیں، 4 حرفی ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام میم را، یہ 4 حرفی حروف مقطعات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں دیکھیے قرآن مجید جو ہے یہ جب تلک، اب تو زیر زبریں لگی ہوئی ہیں تو یہ پڑھنا آسان ہے۔ پرانے جو مصحف ہیں جن کی تصاویر اب شائع ہو چکی ہے، ان مصحفوں پر نہ نقطے ہوتے تھے نہ زیر و زبر ہوتی تھی، نہ زیر و زبر ہوتی تھی نہ نقطے ہوتے تھے، اور ان مصحفوں پر ہم سب پڑھتے تھے، مسلمان پڑھتے تھے، اور ان کو جب تک استاد پڑھاتا نہیں تھا اس وقت تک وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، جب تک استاد پڑھاتا نہیں تھا اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اب دیکھیے علم، الف لام میم 3 لفظ ہیں، یہ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل بھی ہے، یہ علم بھی ہے۔ اب لکھنے میں یہ الف لام میم تینوں اکٹھے ہیں لیکن پڑھنے میں مختلف۔ یہ کس نے بتلایا کہ یہاں علم ہے، الف لام میم ہے، اور یہاں علم تری ہے؟ یہ کس نے سمجھایا؟ یہ استاد نے سمجھایا ہے، اور یہ سمجھایا ہے نبی علیہ السلام نے، یہ پڑھایا نبی علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو آپ کی صفت تھی یتلو علیہم آیاتی، کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر میری آیات پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے، اور نبی علیہ السلام ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے سکھانے سے صحابہ کرام نے پڑھا ہے، اور صحابہ کرام سے بھی سکھانے سے ہی ان کے شاگردوں نے پڑھا ہے، پھر ان کے شاگردوں نے اسی طرح اساتذہ سے سن کے ہی پڑھا ہے۔ انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہاں یہ لفظ یوں ہے، یہ لفظ یوں۔ یہ تو بہت نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے انتقال کے تقریباً 70-80 سال بعد قرآن مجید پر نقطے اور زیر و زبر کا کچھ اہتمام ہوا، پھر جا کے پڑھنا کچھ آسان ہوا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں اور تابعین کے دور میں یہ قرآن مجید پر نقطے اور زیر و زبر نہ تھی، تو بغیر استاد کے اس وقت قرآن مجید پڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی نہیں پڑھا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی قرآن مجید استاد کے پڑھائے کے بغیر نہیں پڑھا جاتا صحیح طور پر۔ بالخصوص الفاظ کے مخارج جو ہمارے قراء حضرات پڑھتے ہیں، ان مخارج کا لحاظ نہ کیا جائے تو الفاظ کے معانی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید صرف
اوراق میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اساتذہ سے سیکھنے کی چیز. بات سمجھے نا, یہ اساتذہ سے سیکھنے کی, تعلیم حاصل کرنے کی. یعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن مجید کی کتاب کی تعلیم ہے. تو ایک تعلیم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے الفاظ کو صحیح طور پر پڑھا جائے. ہمارا حال تو یہ ہے, آپ دیکھیں, اللہ ہمیں سمجھ دے مسلمانوں کو. کسی اور کا شکوہ شکایت کیا ہے؟ ہم جب اپنے گرد و پیش کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے کتنے افراد ہیں جن کو قرآن مجید آتا ہے؟ کتنے افراد؟ بڑی مشکل سے 10% ہو گئے. حال تو یہ ہے کہ قرآن مجید تو دور کی بات, ہمیں نماز تک نہیں آتی. نماز تک نہیں آتی. حتیٰ کہ بعض تو وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کا اسم گرامی بھی صحیح طور پر نہیں لے سکتے, لیکن ہمارے براجمان ہیں, ملک پر براجمان ہیں, ہمارے حکمران ہیں, ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے ہیں. اسلامی ریاست کا, اللہ اکبر کبیرہ, اسلامی ریاست کے مقدرات کا فیصلہ کرنے والے ہیں. اور حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اسم گرامی بھی اچھی طرح نہیں لے سکتے. نماز کا آنا یہ تو اس سے اگلی بات, اور اس سے اگلی بات قرآن مجید کا آنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کو قرآن نہیں آتا تھا. وہ قرآن کو پڑھتے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ علیحدہ بات ہے کہ مجاہدین جو جہاد میں مصروف ہوتے تھے ان کو پڑھنے کی نوبت کم آتی تھی. تعلیم و تعلم کے ساتھ جو وابستہ تھے یا تجارت کے ساتھ وابستہ تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو اب بھی استاد کے پڑھائے بغیر نہیں پڑھا جاتا. اب دیکھیے سورۃ انبیاء ہے, غالباً اس کے آخر میں لفظ ہیں قطعی اس سے جل للکتب, مسلسل یہ لفظ جو ہے نا ان پر شد ہے. جب قاری قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس لفظ کو پڑھنے کے لیے مشکل پیش آتی. خود میرے ساتھ بھی یہی ابتدا میں ہوا جب میں نے قرآن مجید پڑھا تھا. اس لفظ کو بھی استاد صاحب نے پڑھایا اور سمجھایا, پھر سمجھ آئی کہ یہ کس طرح پڑھنا ہے. تو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے, اس میں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, بڑی عمر کا ہو گیا ہوں, لوگ کیا کریں گے کہ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے. بھئی اس میں آر کی بات کیا ہے, شرمندگی کی بات کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم ہی حاصل کرنی ہے. کچھ یعنی اللہ معاف فرمائے, ہمیں بے حیائی, آوارگی, اس کے ارتکاب پر تو شرم و حیا نہیں آتی, لیکن قرآن مجید کے پڑھنے اور سیکھنے پر شرم و حیا آتی. یہ عجیب المی ہے. وہاں انسان کو شرم محسوس نہیں ہوتی, لیکن یہاں خفت اور شرم محسوس ہوتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی لوگ کیا کہیں گے؟ طالب علم ہی کہیں گے نا قرآن کا. تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہے کہ ہمارا شمار قرآن مجید کے طالب علموں میں ہو جائے. اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت کہ ہمارا شمار قطار طالب علموں, سارے دین کی حفاظت تو نہ صحیح, اس کی قرات اور اس کو سمجھنا تو نہ صحیح, لیکن قرآن مجید کو پڑھنا, پہلے اس کے الفاظ کو پڑھنا اور پھر یہ سمجھنا کہ ان الفاظ کے معانی اور مطالب کیا ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہے. ہم تو الفاظ پڑھنے سے آ رہی ہیں, چاہے جائے کہ اس کے الفاظ کے معانی اور مطالب سے آگاہ. اگر 10% ہم اندازہ لگائیں کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اس کے معانی اور مطالب سمجھنے والے وہ کتنے کے ہیں؟ وہ تو 5% بھی نہیں ہوں گے. ہاں جی, 1% بھی ہونے. یہ حال ہے ہمارا. ویسے ہم مسلمان ہیں, ویسے ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, اللہ کا کلام بھی مانتے ہیں. اس لیے بھائی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم میں کوئی خفت محسوس نہیں کرنی چاہیے, بلکہ وقت نکال کے مشائخ سے, حفاظ سے, قراء سے قرآن مجید کی قرات اور اس کا سبق سیکھنا چاہیے.
اس میں کوئی آر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں عزت سمجھنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، حضرت علی کے بھی شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عثمان سے قرآن مجید پڑھا۔ جس طرح حفاظ محدثین رحمہم اللہ کے حفاظ تھے اور اس پر کتابیں، اسی طرح قرآن مجید کے حفاظ پر بھی کتابیں پر مشتمل ہیں کہ کون سے ہیں صحابہ کرام اور کون سے ہیں تابعین جن کو قرآن مجید یاد تھا۔ تو ان میں ایک ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور انہوں نے صرف یہ سنی تھی حدیث نبی علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تھا کہ قرآن مجید کو جو سیکھتا ہے، اللہ اکبر، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ وہ سب کو چھوڑ کے مسجد کے ساتھ اور قرآن کی تعلیم و تعلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ انہیں فکر ہوتا تھا نیکیاں سمیٹنے کا، ہمیں فکر ہوتی ہے جناب پیسے سمیٹنے کی۔ فکر کیا تفاوت دیکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے اجر و ثواب کی باتیں۔ آپ دیکھیں بنو سلمہ کا محلہ یہ کہاں ہے؟ قباء سے نکلیں تو بنو سلمہ کے محلے میں آ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جمعہ پڑھا تھا جب ہجرت کے تشریف لائے تھے۔ قباء میں چند دن ٹھہرے، پھر آگے بڑھے جمعے کے روز، اور بنو سلمہ کا محلہ یا جہاں آج مسجد اول بنی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے 1.5-2 کلومیٹر کے مسافت، صرف 1.5، یعنی استقبال کی پوزیشن یہ تھی نبی علیہ السلام کی کہ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ وہ نبی علیہ السلام کا راستہ روکے کھڑا ہے کہ جناب ہمارے پاس آئیے، جناب ہمارے پاس آئیے۔ اتنا وقت صبح کی نماز سے یعنی اشراق کے بعد زور تک اتنا وقت صرف ہو گیا تھا کہ 1.5 کلومیٹر بڑی مشکل سے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے تھے۔ وہاں کے بنو سلمہ مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا گھرانہ تو بہت دور ہے مسجد سے، ہم کیوں نہ مدینہ طیبہ کے قریب، مسجد کے قریب گھر بنا لیں، اور وہاں سے مسجد نبوی کم و بیش 3.5-4 کلومیٹر بنو سلمہ کے محلے سے، وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، نبی علیہ السلام نے صرف ایک بات فرمائی، دیارکم تقطب آثارکم، یا بنی سلمہ دیارکم تقطب آثارکم، بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، ادھر منتقل نہ ہو، تمہارے پاؤں کے قدموں کے جو آثار ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، ان کا بھی اجر و ثواب۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ اس کا بھی اجر و ثواب ہے، انہوں نے مدینہ طیبہ منتقل ہونے کا فیصلہ ہی چھوڑ دیا۔ ان کا مسئلہ تھا اجر و ثواب کمانے کا، ہمارا مسئلہ ہے پیسہ کمانے کا۔ وہ دیکھیے پیسہ جائز طریقے سے ہو کوئی منع نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے خود فرمایا کہ جب نماز سے، جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ رزق دے گا۔ اللہ نے خود اجازت دی ہے حلال مال سے کمانا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جہاں فقراء صحابہ تھے، حضرت ابو ذر جیسے، حضرت ابو ہریرہ جیسے، وہاں حضرت عثمان جیسے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صاحب ثروت بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے، جس طرح چاہتا ہے نہیں نوازتا۔ تو اور یہ اس کا نوازنا اور نہ نوازنا
یہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی حکمت پر مبنی ہے اور ہمارے ابتلاء اور ہماری آزمائش پر مبنی ہے کہ یہ مال و دولت لے کے کیا کرتا ہے اور یہ فقر اختیار کر کے یہ کیا کرتا ہے۔ ہم یہاں سب معرض امتحان میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے، ایکم احسن عملا۔ تو یہ ابتلاء ہے سب کا، آزمائش ہے سب کی، جو بھی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے، رعایا ہے یا حکمران ہے، مالک ہے یا مزدور، سب معرض امتحان میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس میں کوئی آر نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے میں، بلکہ اس کو اجر سمجھ کے، ثواب سمجھ کے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ صرف طالب علم ہے، دین کا طالب علم ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں آئیں، بالخصوص جہاں قرآن مجید کے ترجمے کا اہتمام ہے یا کسی درس کا اہتمام ہے، تو آپ گھر سے 2 نیتیں کر کے آئیں، ایک باجماعت نماز کی اور ایک تعلیم حاصل کرنے کی، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج بھائی درس ہے، درس بھی سنیں گے، آج قرآن مجید کی کیا ہے، ترجمے کی کلاس ہے، ہم وہ کلاس بھی اٹینڈ کریں گے، وہاں بیٹھیں گے، سبق سیکھیں گے، تو یہ آپ کو نماز کا اجر علیحدہ ملے گا، طلب علم کا اجر علیحدہ ملے گا، 2 اجر پائیں گے۔ اور طالب علم جس وقت اگر اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے بھی اس کے پاؤں کے نیچے پر رکھتے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھتے۔ اب دیکھیے یہ اللہ کی کتنی رحمت کہ تھوڑی سی نیت کو درست کرنے کے نتیجے میں انسان کے عمل کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی نیت کی درستگی کی وجہ سے، اس کی تصحیح کی وجہ سے انسان ڈبل اجر و ثواب کا جو ہے نا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو جب تک سیکھا نہ جائے، تعلیم حاصل نہ کی جائے، اس وقت تک اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کچھ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ جو 4 حرفی ہیں قرآن مجید میں، 4 حرفی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید میں حروف مقطعات کے ساتھ یعنی جو قسمیہ الفاظ ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ اور اسی طرح آگے دیکھیے کہ حروف مقطعات قرآن مجید میں 5 بھی ہیں، اور اسی طرح 5 قسمیں بھی کی آیات بھی ہیں، 5 قسموں کی آیات بھی ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ 5 حرف۔ تو اسی طرح والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ 5 قسم ہے، 5 چیزوں کی اللہ ذوالجلال نے یہاں قسم کھائی ہے۔ آگے خود اللہ ذوالجلال والاکرام کا تذکرہ ہے، لیکن مخلوق کے حوالے سے جو قسم کا تذکرہ ہے وہ ان 5 قسموں پر مشتمل ہے کہ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی ضحیٰ روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس پیچھے آتا ہے، سورج کے پیچھے آتا ہے، آگے پیچھے آ جا رہا ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جس وقت وہ روشن ہوتا ہے، اللہ اکبر، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جس وقت کہ وہ ڈھانپ لیتی، سب کو ڈھانپ لیتی، سیاہ ہو جاتی، اللہ اکبر کبیر، نور کی روشنی ختم ہو جاتی۔ تو یہ 5 حروف مقطعات ہیں اور 5 ہی قسمیں ہیں۔ تو یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ایک بڑی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو حروف ہیں، حروف قسم ہیں، یہ بھی ایک حکمت پر مبنی ہے۔ یہ تو چیز ہمیں نظر آتی ہے، پیچھے
اصل حکمت تو اللہ احکم الحاکمین جانتے ہیں، یہ حکمت تو ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہاں والقرآن المجید، اور قرآن مجید کی قسم کس بات میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا قیامت آنے والی ہے۔ یہاں آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اللہ اکبر، قرآن پاک کی قسم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کو تعجب ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ متعجب ہیں، تعجب کرتے ہیں، ہمیں ڈرانے والا آیا، ہمیں کون ڈرا سکتا ہے؟ یہ یتیم یہ ہمیں ڈراتا ہے؟